أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب. بزرگان دین، برادران اسلام، سامعین کرام، اللہ جل مجدہ وعما نوالہ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں اگر خدائے جل مجدہ کا خوف رکھنے والی کوئی مخلوق ہے تو وہ علماء ہیں. ارشاد ربانی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء ہی اللہ جل مجدہ سے زیادہ خوف، خشیت اور ڈر رکھنے والے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ اس نے ہر اپنی مخلوق میں دوسری مخلوق کو فوقیت دیا، اور ہر بندے پر دوسرے بندے کو فوقیت دیا، اور اس فوقیت کی علت وجہ بھی بیان فرما دیا کہ بغیر علت بغیر وجہ کے کسی کو فوقیت نہیں. اگر انبیاءوں کی صفوں میں دیکھیں گے تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہر نبی ایک جیسا نہیں، ہر نبی ایک جیسا نہیں. بعض نبیوں میں بعض نبیوں کو اللہ نے فوقیت، بعض رسولوں میں بعض رسولوں کو فوقیت، اور سارے نبیوں پر خاتم الرسول والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوقیت. اب اس طرح انبیاءوں کی امتیں ہیں، جس طرح نبیوں کی درجہ بندی اللہ نے بنائی ہے، ویسے ہی ان کی امتوں کو بھی درجہ بندی عطا فرمائی. ساری کائنات میں جتنے انبیاء اور رسول آئے ان سب کی امتیں ایک دوسرے سے فوقیت رکھتے ہوئے، تاحالہ کہ محمد علیہ وسلم کی امت آئی تو ان ساری امم پر امت محمدیہ کو برتری اور فوقیت اللہ نے عطا کی. اور پھر اس امت میں بھی ہر کوئی برابر نہیں. اکرام کے اعتبار سے اخلاقی فریضہ مختلف ہے، لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں اسلام کا نظریہ کیا ہے، اسلام کیا فکر دیتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک کیا پہنچائے. اللہ تعالیٰ مجدہ دوسرا ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ان لوگوں سے سوال کیجیے کیا اہل علم جاننے والے اور علم نہیں جاننے والے، کیا یہ دونوں مساوات رکھتے ہیں، برابری رکھتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ سوال
اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا، اور حبیب پاک علیہ السلام کو معلم انسانیت بنایا۔ تو سب سے پہلی بات، علم کس کا ورثہ ہے؟ اللہ نے انبیاءوں کو دیا، اور انبیاءوں کے ذریعے اللہ نے امت کو حوالے فرمایا۔ اب امت میں انبیاءوں کے علم کے وارثین کون ہیں؟ تو جس کی زبان سے اللہ نے سوال فرمایا، قل آپ فرمائیے، آپ پوچھئے، یسأل سوال کریے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آقا نے اپنی وضاحت فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، ارے علم والے جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا ورثہ کیا ہے بولیے؟ علم ہے، اللہ کی عرفانیت کا علم، شریعت کا علم، حقیقت کا علم، معرفت کا علم۔ تو یہ علم آنے سے گمراہی نہیں آتی۔ اہل علم گمراہ نہیں ہوتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک جو فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ آقا محمد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، بابھا علی ہوں، اس کا دروازہ میرے علی ہے۔ اس کا دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ تو جو علی کی وساطت سے جو علی کو دروازہ سمجھ کر مدینۃ العلم میں قدم رکھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی عقیدت کے ساتھ، عقید راسخہ کے ساتھ حصول علم کا زنا ہے، سیڑھی ہے، سلم الراسخہ ہے، اور جو اس سیڑھی سے چڑھے گا کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد النبیین افضل من الناس، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے میں کوئی فرق آ جائے۔ یاد رکھیں، آپ کا درجہ بعد النبیین افضل من الناس یہ اجماع ہے، جس میں خود مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس کو مانتے ہیں، چونکہ کسی وقت بھی آپ نے اس مرتبے کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نظریہ ظاہر اپنی زندگی میں نہیں فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، آپ کے درجے میں بھی کوئی رد و بدل یا کوئی خفیف سا بھی کسی قسم کا کوئی نظریہ امت مسلمہ میں نہیں پایا تھا۔ خود مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مقدسہ کی اس بات کا کوئی ظہور کسی اعتبار سے بھی نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرمائیے اے میرے حبیب، کیا اہل علم اور علم رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم کا درجہ جو ہے کوئی معمولی نہیں۔ العالم فضیلۃ علی العابد کفضیلۃ العابد ادنی، جیسے عام لوگوں پر عابد کی فضیلت ہے، عابد پر اسی طرح عالم کی فضیلت ہے۔ یہ کون سے علماء کی بات ہو رہی ہے؟ جو عقید راسخہ کے ساتھ علم راسخہ کا حصول رکھتے ہیں۔ اور بھی بتایا گیا کہ العالم کالقمر بین النجوم، اور کما قال نجم، آقا فرماتے ہیں کہ جیسے سارے تاروں میں شان جس طرح روشن اور چمکدار ہے، ایسے ہی ساری امت میں علماء کا مقام۔ اور یاد رکھیں، عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ جو اب
درجہ بندی کی بات آ رہی کہ علماء میں بھی کیا درجے ہوتے ہیں، تو علماء میں بھی درجے ہوتے ہیں. علماء ربانیین ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں. جس کا علم امت کی نگہداشت میں صرف ہو، جس کا علم امت کی یکتائیت کے لیے صرف ہو، جس کا علم امت میں شعور کے ذریعے عقبا کی فکر کا ضامن بن جائے، جس کا علم اشاعت دین کے ذریعے امت میں ایک جہتی پیدا کر دے، جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کی محبت و عرفانیت سے معمور کرتے سینوں، وہ علم علماء راسخین کا ہے، علماء حق کا ہے. اور علماء حق کا علم اس کے ماں سوا کچھ نہیں. اور علماء سو اپنے علم کو دنیا کی معیشت کے لیے، لوگوں کی جے جے کار کے لیے، لوگوں کی تعریف و تمجید کے لیے، لوگوں کی حمایت کے لیے جو فانی ہیں کرتے ہیں، اور درک اسفل شیطان لعین کے ساتھ ان کی سنگت کا مقام اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا. تو علماء میں اب دو درجے ہو گئے. ایک وہ علماء جو اپنے علم کے ذریعے اللہ کی توحید کے علمبردار امت مسلمہ کو بناتے ہیں، اور رسالت کا علم عام کر کے اللہ کی رضا جوئی کرنے والا، اللہ کے منہیات سے بچنے والا، اللہ کے اوامر پر عمل پیرا کرنے کے نظریات کی طرف لے جاتے ہیں. اب دوسرے وہ علماء جو امت کو عمل سے بالکل کیا کر دیتے ہیں، کسلان کر دیتے ہیں. نماز کی وقت ہوگا، نماز کا بیٹھنے کی دیر، کیا نماز کو جا رہے ہیں، یہ بھی علم ہے. یہ بھی کوئی تذکرے کرتے بیٹھتے ہیں. اور اذان ہو گئی، اگر کوئی مجلس سے اٹھ رہا ہے تو بولتے کیا ضرورت ہے بیٹھو، یہ بھی تو علم ہے نا. مگر یاد رکھیں جو علم راسخہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے ادائے رسول ہوتا ہے. جو علماء ربانیین ہوتے ہیں ان کے سامنے اسوہ رسول ہوتا ہے. آقا السلام کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو جاتی تو پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑے تمسخر کے ساتھ، بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے، اور دنی اسنا اگر اذان ہو جاتی تو ایسے ہوتے جیسے کہ آپ اجنبی ہمیں پہچانتے ہیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ علماء جن کی سنگت میں بیٹھے اذان ہو جائے وہ آپ سے متنفر ہو کر رب کی رضا جوئی کے خاطر اپنی پنکھٹ کو بالکل بند کرے، اڑ جائے اور دوسروں کو بھی اس طرح مائل کرے. تو یہ علماء حق، علماء راسخ کا یہ نظریہ ہوتا ہے، ان کی فکر ہوتی ہے اور ان کی پہچان ہوتی ہے. اور جو علماء سو ہوتے ہیں وہ نماز کا وقت ہو جاتا بھی ہے تو اپنی مجلس جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے. ان کو نماز کی فکر نہیں ہوتی. عزیزو سمجھو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. عصر حاضر میں ہر ڈگر، ہر گلی کچھ چولے نشین ہیں جو قوم کی قیادت کے پہلو لے کر سمجھتے ہیں کہ ہم قائد ہیں، اور ہماری کم علم رکھنے والی قوم جیسے چرواہے کے لیے نگران کار ہوتا ہے ویسے بے وقوفوں کو اپنا امیر بنا لیتی ہے، اور وہ لوگ امت کو ایسی جگہ لے آئے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں سے ان کا لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سنتوں کا استحصال ہو رہا ہے، سنتوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور ایسے عمل جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کی حقیقت نہیں، اس کو پرواہ چڑھا رہے ہیں. اور امت بے خودی میں ایسی تقلید کر رہی ہے، ایسی اقتداء کر رہی ہے، ایسا ان کا ہم خیال بن رہی ہے کہ ان کو راسخ فکر، راسخ العقیدہ عمل اور راسخ عمل کی طرف کو دعوت دی جا رہی ہے، صحیح عمل کی طرف. تو بولے یہ کیا باتیں ہو رہی ہے، یہ تو باتیں عجیب سی نظر آ رہی ہیں. چونکہ انہوں نے آنکھ ایسے ماحول میں کھول لی ہے جہاں سے ان کی آنکھ بند ہو کے ادھر آنا مشکل ہو گیا. اس لیے پچھلے جمعہ میں موضوع بنایا تھا
اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ ان کا یاور مددگار بنتا ہے جو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے رسول پر ایمان لاتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اور اللہ کرتا ہے تاریکی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف ان کو گامزن کرتا ہے۔ اور والذین کفروا، اور جو منکرین ہوتے ہیں، جو کافر کا مطلب کفر ہے انکار کے بھی آتے ہیں ایک معنی، جو منکرین ہوتے ہیں یعنی دین کو حق مانتے ہیں، حق بول کے قبول کرتے ہیں اور دین پہ قائم نہیں رہتے، اساسی دین کی مزاج کو سمجھ نہیں پاتے اور بنیادی دین سے تزلزل لا لیتے اور غیر ادیانی حرکات و سکنات و عادات اور سمجھے عقیدوں کو، باطل عقیدوں کو اپنا عقیدہ راسخہ سمجھ لاتے ہیں، تو سمجھ جائیے یہی منزل ہے وہ کہ ان کے یاور مددگار تعلق آتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں اور ان کو تاریکی سے نکال، نور سے نکال کر تاریکی کی طرف لے چلے جاتے ہیں۔ تو آج امت کثرت سے تاریکی کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزو سمجھو کون تم کو علم دے رہا ہے، کون تم کو باتوں سے چکنی چپٹی تمہارے نظرانوں کی نظر ہو رہا ہے۔ لوگ بلاتے ہیں، موٹی موٹی رقمیں دیتے ہیں، حاصل کیا کرتے ہیں بتائیے؟ یاد رکھیں جب امت سے خطاب ہوتا ہے تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں کلم الناس بالقول، آپ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے ساتھ گفتگو کرو، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ ملاقات پہ گفتگو کریں تو الگ انداز، اہل علم کی مجلس ہو تو الگ انداز، اور مخاطب کے سامنے عوام ہو تو الگ انداز۔ یہ علماء کا شعار ہے، یہ علماء کی پہچان ہے، ہر وقت ایک روش نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر اسی طرح آپ مزید تحقیق کریں گے ان چیزوں کے اندر تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ورثۃ الانبیاء، علم کے وارث بھی کون ہے؟ انبیاء ہے، انبیاء کا ورثہ ہے علم، اور اس علم کے وارث کون ہے؟ علماء۔ اور علماء کے اندر خشیت ہوا کرتی، وہ ہمیشہ اللہ کے ڈر سے اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ یہ نذرانوں کے لیے نظر آنے والے علماء نہیں ہوتے، یہ جو ہر درجے کو سمجھتے ہیں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اقرب الناس بمنازلتی، لوگوں کی عزت توقیر ان کے مرتبے کے حساب سے۔ تو اب بھی بتایا گیا کہ ساری امت میں اگر کوئی فوقیت پالا ہے تو انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہ بات کی وضاحت ہو گئی کہ اگر کوئی تم میں کوئی مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے تو کون ہے؟ جو تقوی والا، پرہیزگار ہو، علماء راسخین کی صحبت سے علم یافتہ ہو۔ تو یہ عمومی طور پر امت میں فوقیت اس کو حاصل، اس پر پھر علماء کو حاصل۔ اور جو علماء اہل اتقیاء ہو، عابدین بھی ہو، زاہدین بھی ہو، انبیاء کے ورثے کے وارث بھی ہو، تو ان کا درجہ کیا ہو؟ اور جس کی تباہ، جس کی اخلاقیات، جس کا کردار اسوہ رسول کو جھلکاتا ہو، جس کے ملاقات کرنے پر خدا یاد آتا ہو۔ تو عزیزو اور بزرگو، عصر حاضر بہت اضطرابیت کو پروان چڑھا رہا ہے۔ وہ لوگ بے چین ہیں جو فکر راسخہ سے واقف ہیں، عارف ہیں، اور جس کو فکر راسخہ ملی ہے تو اس وقت اپنی اپنی سمجھ کو سدھار کی ضرورت ہے، اور صحیح لوگوں کی اتباع، صحیح لوگوں کی پیروی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گدے نشینیوں کی طرف جا کے جانشین سمجھ کے اپنے آپ کو ان کا ہم نشیں بنا کر ایسا نشیمن نہ بناؤ کہ بس ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کراؤ۔ یہ امت ایک گلستان بن گئی ہے، اس امت میں الوؤں کی کمی نہیں نظر آ رہی۔ تو خدا را اس پیغام کو سمجھیں، راسخ فکر رکھنے والے اتقیاء علماء کی سنگت اختیار کریں، اور ایسے عابد زاہد اہل اللہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، جن کے اندر کوئی کبریائی والی توا نہ ہو، ورنہ ان کا جھوٹا تمہیں شفا دینے کے بجائے برباد نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، فکر راسخہ عطا فرما۔
عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، اسلامی حمیت و حرارت ہمیں عطا فرما، مولا وقت رضا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنن